والصلاة من لا نبي بعد والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي صدقت يا رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر محبت سے پیار سے عقیدت سے احترام سے تحفتاً پڑھیے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میزبان، دوست احباب، عزیز طلباء، اللہ رب العزت کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے پیارے حبیب کے ذکر کے لیے اس محفل میں جمع ہوئے، اور اس محفل کا انعقاد کا مقصد فقط وجہ تخلیق کائنات سرور دو عالم سید کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہے، اور آقا علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے، آقا علیہ السلام سے اپنے پیار، اپنے عشق، اپنی الفت، اپنی چاہت، اپنی مودت کا اظہار ہے، چاہے وہ نعت کی شکل میں ہو، چاہے وہ اشعار کی شکل میں ہو، چاہے وہ کتابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ خطابت کی شکل میں ہو، چاہے وہ سننے کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیان کرنے کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، بس دعا یہ کریں کہ رب مصطفیٰ اس ہماری حاضری کو قبول فرما۔ حضران محترم، میں نے ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب فرما دیجیے۔ باری تعالیٰ کیا فرما دوں؟ کیا تیرا حکم خاص ہے؟ کیا تیرا حکم ہے؟ کیا احکام کا جو مصداق ہے؟ کیا حکم تو صادر فرمانے والا ہے؟ کس بات کی اطلاع فرمانے والا ہے؟ تو رب فرماتا ہے، اے حبیب تو فرما دے۔ باری تعالیٰ کیا فرماؤں؟ انما بے شک انا میں بشر ہوں مثلکم تم جیسا، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اہل مکہ کو کہ میں تم جیسا کیا ہوں؟ بشر ہوں، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دماغ اور ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو مسلمہ حقیقت ہو، جو اوپن ایفیکٹ ہو، جو ہر آنکھ کے سامنے ہو، جو نظر آ رہا ہو، جس کو ہر آنکھ دیکھ رہی ہو، جس کا ادراک ہو رہا ہو، جس کا علم ہو رہا ہو، کیا اس کو بھی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیا اس کو بھی بتانے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ مثال کے طور پر دن ہے تو کیا مجھے دلیل دے کے سمجھانا پڑے گا؟ کہ آپ کو لوگوں کو جمع کر کے بتانا پڑے گا کہ آج دن ہے، آج منگل ہے، آج 12 ربیع الاول ہے،
کیا ہمیں بتانا پڑے گا؟ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو کھڑا کر لیا جائے تو کیا دلائل دینے پڑیں گے کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے؟ دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے، جو ہر آنکھ کے سامنے ہو، جو مسلمہ حقیقت ہو، جو اوپن امپیکٹ ہو، جو ہر نظر دیکھ رہی ہو، جس کا ادراک ہر نظر کر رہی ہو، نہ تو اس کو بتایا جاتا ہے نہ اس کی دلیل دی جاتی ہے، نہ اس کی دلیل دی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا بچپن ان کے سامنے، میرے آقا لڑکپن ان کے سامنے، میرے آقا کی جوانی ان کے سامنے، میرے آقا کی تجارت ان کے سامنے، میرے آقا کا شادی و بیاہ کرنا ان کے سامنے، میرے آقا کی اولاد ان کے سامنے، میرے آقا کے بیوی بچے ان کے سامنے، جو تقاضے بشریت کے ہیں وہ سارے ان کے سامنے تھے، پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ ساتوں آسمان سے پار جبریل اترے اور اتر کر اہل مکہ کو یہ بتائیں کہ یہ تم جیسا بشر ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ تو مجھے کہنے دیجئے کہ ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ اگر ان کو لگ رہا ہوتا تو نہ جبریل آتے، نہ قرآن آتا، نہ آقا اللہ فرماتا، یہ سارے کا سارا قرآن کا موضوع نہ بنتا۔ تو معلوم ہوا ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بشر ہیں، ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ بشر ہیں۔ کوئی ایسے واقعات، ایسی چیزیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس تذبذب میں پڑھ سکتے تھے یا پڑھ رہے تھے یا پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا کہ یہ جو ہمارے سامنے ذات مصطفیٰ ہے یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ اب کیسے ان کو یہ لگا؟ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام بچپن ہے، جھولے کے اندر ہے، تو دیکھا کہ چاند پر، جو چاند ہے آسمان پر، وہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کہ انگلی مبارک کا اشارہ پاتا ہے اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے۔ ہر عرب کے بندے نے یہ منظر جب دیکھا، ہر چھوٹے اور بڑے نے یہ منظر دیکھا، ہر عام اور خاص نے یہ منظر دیکھا، جب انگلی مصطفیٰ کو دیکھا، انگشت مصطفیٰ کو دیکھا، آقا علیہ السلام کے جب ہاتھ کو دیکھا، جدھر بددعا کا کی انگلی اٹھ رہی تھی، چاند ادھر جا رہا تھا۔ تو دیکھنے والوں نے کیا سوچا ہوگا، یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ ارے ہم اپنے بچوں کو پلاسٹر کا کھلونا لا کے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مٹی کا کھلونا لا کے دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ مٹی سے بنا ہے، کھلونا بھی مٹی کا ہوتا ہے۔ قربان جاؤ، وہ نور تھے، ان کا کھلونا بھی نور کا تھا، وہ نور تھے اور ان کا کھلونا بھی نور کا تھا۔ اے مصطفیٰ، آپ زمین پر بیٹھے انگلی کا اشارہ کریں، یہ کھلونا آسمان پر کھلونا، یہ کھلونا آسمان پر کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو کیا دیکھنے والوں نے سمجھا ہوگا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ کیا دیکھنے والوں نے ادراک کیا ہوگا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ کیا دیکھنے والوں کی عقل میں یہ آ رہا ہوگا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ آگے چلیے، آقا علیہ السلام، صحابہ صفا، دین کے طلباء، اسلام کی پہلی یونیورسٹی، 70 صحابہ ہیں، کئی دن سے بھوک اور پیاس سے لاچار ہیں، آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ اتنے دن گزر گئے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کسی کے پاس کچھ ہے؟ ایک صحابی ایک پیالہ لے کر آتے جس میں دودھ ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور آقا علیہ السلام اس دودھ کے پیالے کو جب اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس سے ایک گھونٹ لیا اور اس پر دعا پڑھی، جو کلمات آقا نے پڑھے، جو نظر کرم آقا نے کی، 70 صحابہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ 70 صحابہ اس دودھ کے پیالے کو پی کر سیر ہو جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، مشکل کشائی ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب 70 صحابہ کے دودھ پینے کے بعد وہ پیالہ پہنچتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم اس میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں آتی۔ اگر میں یہ پانی کا گلاس اگر آگے دوں، اس میں سے ایک گھونٹ لگاؤں، تو مجھے بتائیں کہ یہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ اگر یہ چلتا چلتا گلاس وہاں تک پہنچے اور گلاس ختم ہو جائے
تو ذہن میں آتا ہے کہ ہم بشر ہیں، ہم نے تو پی لیا۔ تو دیکھنے والوں کو لگ نہیں رہا کہ یہ کیسے بشر ہیں کہ دودھ پینے سے کم ہوتا ہے اور ان کا ہاتھ جھولے تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھنے والوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ ہم جیسے بشر ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب جلوہ فرما ہوتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ننھا بچہ ہے، یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا صادق اور امین ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو ہمیں تو گرمی لگتی ہے، جب یہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں کی آنکھ کو لگ نہیں رہا تھا یہ ہم جیسے بشر ہیں، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ یہ کیسا بشر ہے، جب چلتا ہے تو بادل سایہ کرتے ہیں، جب یہ چلتا ہے تو پتھر سلام کرتے ہیں، پھر سلام نہیں کرتے، پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ تھا اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ میں کبھی دائیں دیکھتا، کبھی بائیں دیکھتا، کبھی آگے دیکھتا، کبھی پیچھے دیکھتا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صدائیں کس کی ہیں، یہ درود و سلام کون پڑھ رہا ہے؟ تو بتایا یہ جو پتھر ہیں یہ مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ پتھر تو دیکھنے والوں نے کیا سوچا ہوگا، دیکھنے والوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ ہم جیسے بشر ہیں۔ ہمیں تو گلی میں کوئی سلام نہیں کرتا، ان کو پتھر سلام کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی دوسرا شخص نہیں جانتا، ان کو حجر بھی جانتے ہیں، ان کو درخت بھی جانتے ہیں، ان کو چاند بھی جانتا ہے، ان کو سورج بھی جانتا ہے، ان کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ تو دیکھنے والوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ ہم جیسے، بولیے ہم جیسے بشر۔ بے شمار واقعات ہیں۔ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر پسینہ آ گیا۔ اب پسینہ آیا تو ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے اس پسینے کو ڈبیا میں لے لیا، اس پسینے کو ڈبیا میں لیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس پسینے کو اپنی بیٹی کے جہیز میں لے لیا۔ میری بیٹی اس پسینے کو بطور عطر، بطور پرفیوم استعمال کرتی، خدا کی قسم 7 نسلوں تک آقا کے پسینے خوشبو آتی رہی۔ تو کیا دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا یہ ہم جیسے بشر؟ کیا دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا تھا یہ ہم جیسے بشر؟ آقا علیہ السلام نماز میں جلوہ فرما ہے۔ یہاں پر عشق کی بات، آقا علیہ السلام نماز میں، اب امام نماز میں آگے ہو، مقتدی پیچھے ہو، تو مجھے بتائیں کہ حکم کیا ہے، امام کو تکنا یا سجدے کی جگہ کو تکنا؟ بولیے علماء ماشاءاللہ کیا حکم ہے؟ امام کو تو نہیں تکا جاتا، امام کو تو تکا نہیں جاتا نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نماز میں ہے، ہمیں ہماری امامت کروا رہے ہیں، کبھی ہاتھ بڑھاتے ہیں کبھی پیچھے کر لیتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں کبھی پیچھے کر لیتے ہیں۔ کسی صحابی نے جا کر یہ نہیں کہا نماز ٹوٹ گئی یا رسول اللہ دوبارہ کروا دو، وہ جانتے تھے یہ مختار کل ہیں، ان کو لگ ہی نہیں رہا تھا یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ جب نماز مکمل ہو گئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے آج عمل کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نماز ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ نماز کا حصہ ہے، کیا ہم بھی قیام میں کھڑے ہوں گے تو 2 مرتبہ ہاتھ آگے کریں گے؟ کیا اللہ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا؟ کیا اس کو قیام کا حصہ بنا دیا؟ ان کو پتا تھا کہ جو مصطفیٰ کی ادا ہے وہی شریعت خدا ہے، جو مصطفیٰ کی ادا ہے وہی شریعت خدا ہے۔ جو مصطفیٰ جس کو حلال کرا دے دے اللہ اس کو حلال بنا دیتا ہے، جس کو مصطفیٰ حرام کرا دے دے اللہ اس کو حرام کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ عمل کیا تھا، یہ عمل کیا تھا؟ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ میں جب نماز میں کھڑا تھا نا تو میں جنت میں انگوروں کے گوشوں کو دیکھ رہا تھا، ہمیں دیوار کے پار نظر نہیں آتا، تو ان کو لگے ہمیں تو نظر نہیں آتا دیوار کے پار کیا ہے، اور وہ 7 آسمان سے اوپر جنت، پھر جنت میں انگور اور انگور کا گوشہ دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بات یہاں تک نہیں، کہا کہ میں نے اس کو پکڑا اور توڑنا چاہا۔ کھڑے ہیں مصلی امامت پر، کھڑے ہیں زمین پر،
کھڑے ہیں زمین پر، بشریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ تو پنکھے تک نہ پہنچے، میرے ہاتھ تو ٹیوب لائٹ تک نہ پہنچے، میرے ہاتھ کی جتنی لمبائی ہے اس سے آگے میں چھو نہیں سکتا، لیکن یہ کیسے بشر ہیں جو کھڑے زمین پر ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنت میں انگور کے گوشے کو دیکھ رہا تھا اور میں نے چاہا توڑ لوں، لیکن میں نے اس لیے نہیں توڑا کہ خدا کا وعدہ ہے جو دنیا میں چیز مل جاتی وہ جنت میں نہیں ملتی، میں نے اس لیے نہیں توڑا، اگر میں توڑ لیتا تو خدا کی قسم تم قیامت تک کھاتے رہتے وہ انگور کا گوشہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس لیے نہیں توڑا کہ اگر دنیا میں دے دیا تو جنت میں نہیں ملے۔ تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا ہوگا؟ یہ ہم جیسے بشر ہیں، کیا ان کے فہم نے، ان کی عقل نے، ان کی سوچ نے، ان کی فکر نے، ان کے ادراک نے، ان کے علم نے یہ سوچا ہوگا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ آگے چلیے، بے شمار یمن سے پھر کہا کہ ایسا کرتے ہیں، حبیب اجمی کو بلا جو بہت بڑا عالم ہے، یہود کا بہت بڑا عالم، یمن سے حبیب اجمی کو بلاتے ہیں، وہ مناظر ہے، بڑے بڑے مناظرے کرتا ہے، وہ آئے گا اور نعوذ باللہ من ذالک وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ کرے گا اور آقا کو ہرا دے گا، آقا علیہ السلام کو ہرا دے گا۔ اب مناظرے کی جب بات چلی تو حبیب یمنی کو، اجمی کو یمن سے بلایا گیا، اب جب وہ آیا، اب وہ عالم تھا یہود کا، اب آ کر کہتا ہے کہ میں دنیا کا تو سوال ہی نہیں کرتا، میں دنیا کا سوال نہیں کرتا۔ کہا وہ جو آسمان پہ تمہیں چاند نظر آ رہا ہے، وہ چاند نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو توڑ کر تو دکھاؤ۔ سوال کیا کیا؟ جو چاند نظر آ رہا ہے، میں دلائل دے رہا ہوں کہ ان کو لگ نہیں رہا تھا یہ ہم جیسے بشر ہیں۔ کہا یہ جو چاند نظر آ رہا ہے اس کو توڑ کر تو دکھاؤ۔ اگر مجھے یہ کہے، اخلاق مجھے کہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں، تو میں کہوں گا کہ جن ہو تو بغیر ہاتھ لگائیے لائٹ بند کر کے دکھاؤ۔ اگر دکھا دے گا تو ہم مان جائیں گے یہ جن ہے، اگر نہیں دکھا سکتا تو یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی جب بارگاہ میں مجمع لگ گیا، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، پرائے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، انجان بھی ہیں، عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، مجمع لگ گیا اور آقا علیہ السلام کی نبوت کو جب چیلنج کیا گیا، آقا علیہ السلام کی بشریت کو چیلنج کیا گیا، آقا علیہ السلام کے دین کو چیلنج کیا گیا، اور دلیل مانگی ہے آسمان پہ جو چاند ہے ذرا اس کو توڑ کر تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم روایت میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو دیکھنے والوں کو لگا ہوگا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ کیا دیکھنے والوں کو یہ لگا ہوگا کہ ہم جیسے بشر ہیں کہ ہم انگلی اٹھا کے جتنا مرضی ہلاتے رہیں، ہماری انگلی اٹھانے سے تو ایک پرندہ بھی نہیں گرتا، یہ انگلی اٹھاتے ہیں تو چاند ٹوٹ جاتا ہے۔ کہا حبیب تو نے کہا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ تیری دلیل تھی، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے اور انگلی پاک کا اشارہ کر کے اس چاند کو جوڑ بھی دیا۔ تیری دلیل تھی کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اب یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے کہ چاند کو توڑا بھی اور جوڑا بھی، تو دیکھنے والوں کو لگ نہیں رہا تھا یہ ہم جیسے بشر، لگ نہیں رہا تھا کہ ہم جیسے بشر۔ اب ایک کافر آ گیا آپ کے بارے میں، کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں گا لیکن میں ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جو سراپائے معجزہ ہیں، فرمایا کیا؟ کہا وہ جو سامنے درخت ہے نا، اگر وہ آ کر گواہی دے کہ آپ نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جا کر اسے کہوں کہ گواہی دے، جا کر اسے کہہ دے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، تم جا کر کہہ دے کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اب اس کی تو عقل دنگ رہ گئی ہوگی نا، وہ تو کرایا تھا، اس نے کہا یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میں تو نہ مصطفیٰ کو مانتا ہوں نہ خدا کو مانتا ہوں، میں بے جان چیز کو جا کر کہوں گا کہ تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، وہ کہاں چلے گی؟ وہ اسی سنام اس درخت کی طرف گیا۔ روایت کہتی ہے اس نے جا کر یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، کہا مصطفیٰ بلا رہے ہیں، مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ بس یہ بات سننا تھی، وہ درخت
اپنی جڑیں اکھاڑتا ہوا زمین سے نکالتا ہوا دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ مان گیا یہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، چہرہ والتہا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد جب فرمایا، اس کو بلایا، اب درخت آ گیا تو کیا دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا یہ ہم جیسے بشر ہیں؟ آقا علیہ السلام نے پھر یہ نہیں کیا کہ وہ درخت وہیں کو پڑا گیا اور کسی کو بلایا اور کہا کہ اس کو ذرا جا کے جلا دو، میرے مصطفیٰ نے کہا جا کے اپنی جگہ پر لگ جا۔ وہ درخت اپنی جگہ پر گیا، اس نے جڑیں وہاں پر دوبارہ لگائی۔ بے شمار روایات ہیں، میرا خیال اتنی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو لگ نہیں رہا تھا کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حبیب اگر میں نے نہ بتایا کہ تم بشر ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ تجھے خدا مان لے، یہ نہ ہو کہ تجھے خدا مان لے۔ میں نے کسی کو دیا تھا ایک معجزہ، کسی کو دیے تھے 2 معجزے، انہوں نے تو ان کو خدا مان لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مان لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا مان لیا۔ انہوں نے تو انبیاء کے ساتھ یہ کرتے رہے، یہ بے عقل ہے، ان کی فہم اور ادراک اس طرف نہیں جاتا۔ تو ایسا کریں حبیب، میں نہیں کہتا کہ آپ بشر ہیں، آپ فرما دیں کہ آپ بشر ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ بشر ہیں، آپ فرما دیں کہ آپ تو معلوم ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نازل نہیں ہے۔ ایک جملے کے اندر انہوں نے بات ختم کر کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ نفی الوہیت کے لیے نازل ہوئی۔ یہ بات یہ بتانے کے لیے، یہ آیت یہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ مصطفیٰ بشر ہے، بلکہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ تو خدا مانتا ہے اپنے آپ کو؟ کہا میں مانتا کہ میں تو ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو منوانے کے لیے ابراہیم کے عقیدے اور دلائل میں سے پہلی دلیل یہ تھی میرا رب ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ عوام سامنے ہے، لوگوں کا مجمع ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، سامنے نمرود ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، اللہ کو ایک ماننے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں، ابراہیم کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے۔ اب نمرود تھا شاکر، نمرود تھا چلاک، نمرود نے کیا کیا؟ اس نے ایک بے گناہ شخص کو سولی پر چڑھا دیا اور جسے سزا اور سزائے موت ہونا تھی سو رہا کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو میں نے جسے چاہا زندگی دی اور جسے چاہا موت دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو یہ جانتے تھے کہ نہ زندگی دینے کا یہ معنی ہے، نہ موت دینے کا یہ معنی ہے، نہ زندگی دینا اسے کہتے ہیں، نہ موت دینا اسے کہتے ہیں، نہ زندگی کا کنسپٹ یہ ہے، نہ موت کا کنسپٹ یہ ہے۔ سامنے عوام ہے اور عوام تو ماشاءاللہ، عوام تو ماشاءاللہ اگر عوام کو سمجھانا شروع کر دوں گا تو عرصہ لگ جائے گا۔ یہ تو عوام 77 سال میں نہیں سمجھتی تو ایک 7 منٹ میں کیا سمجھے گی؟ عوام کو سمجھاؤں گا تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ اگر عوام میں عقل شعور نام کی چیز ہوتی تو کیا نمرود کو خدا مانتا؟ اب نبی تھے، لاجواب تو ہو نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی، تیسری دلیل پیش کی، کہا
کہ میرا رب ایک اور کام کرتا ہے. میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے. میرا رب یہ کام کرتا ہے سارا سال. میرا رب یہ کام کرتا ہے ہر روز، اور کرتا ہے دن میں 2 مرتبہ. مشرق سے سورج کو نکالتا بھی ہے، مغرب میں غروب بھی کرتا ہے. نہ تجھ سے 365 دن کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ تجھ سے روز کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ تجھ سے دونوں کاموں کا مطالبہ کرتا ہوں. تیرے سامنے خدا کے ایک ہونے کی اور واحد ہونے کی اور قدرت خدا کی دلیل پیش کرتا ہوں کہ فاتح بحام المغرب، تو مغرب سے سورج کو نکال دے تو مان جائیں گے تو خدا ہے. اب وہ جھوٹا تھا، لعین تھا، مردود تھا. اس نمرود کے پاس دلیل نہ تھی، وہ مغرب سے سورج کو نکال نہ سکا. لوگوں نے یہ سن لیا، لوگوں نے یہ سمجھ لیا، لوگوں کو خبر ہو گئی کہ خدا ہوتا تو مغرب سے سورج کو، اگر یہ خدا ہوتا مغرب سے سورج کو نکال دیتا، اگر یہ رب ہوتا تو مغرب سے سورج کو نکال دیتا. اب یہ خدا ہوتا تو مغرب سے سورج کو نکال دیتا. جب یہ دلیل لوگوں کے ذہنوں میں پختہ ہو گئی، انبیاء آتے رہے جاتے رہے، میرے مصطفیٰ آ گئے، قرآن نازل ہو گیا، ابراہیم کا عقیدہ آ گیا کہ میرے حبیب، میرے ابراہیم کا عقیدہ وہ ہے. رب وہ ہے جو زندگی دے سکتا ہے، رب وہ ہے جو موت دے سکتا ہے، رب وہ ہے جو مغرب سے سورج کو نکال سکتا ہے. اب عقیدہ توحید پختہ ہو رہا ہے، آقا پڑھا رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں. جب سب کا عقیدہ یہ بن گیا کہ رب کی یہ شان ہے وہ زندگی دیتا ہے، رب کی یہ شان ہے وہ موت دیتا ہے، رب کی یہ شان ہے وہ مغرب سے سورج کو نکالنے پر قادر ہے. جب صحابہ کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا، پھر ایک وقت آیا، علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، پھر مصطفیٰ نے انہی کا اشارہ کیا اور مغرب سے سورج کو نکال. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. ایک وقت آیا میرے مصطفیٰ نے مغرب سے سورج کو نکالنا. میرا رب کہتا ہے حبیب تیرے کام ہیں خدا والے، تیرے کام ہیں خدا والے. حبیب کیا تیرا لاڑ پورا ہو گیا؟ جی باری تعالیٰ. کیا تیرے علی کی نماز بھی ہوگی؟ جی باری تعالیٰ. کیا تیرا حکم پورا ہو گیا؟ جی باری تعالیٰ. کیا سورج واپس آ گیا؟ جی باری تعالیٰ. تیرے تو سارے کام ہو گئے، اب میں اس کا کیا کروں جو قرآن میں میرے ابراہیم کا عقیدہ ہے، جو قرآن کا کنسپٹ ہے، جو قدرت خدا ہے کہ مغرب سے سورج نکالنے والا خدا ہو سکتا ہے. ابھی ایک طرف میرے ابراہیم کا عقیدہ ہے، دوسری طرف تیری محبت ہے. کیا کروں؟ ابراہیم کے عقیدے کو بھی بچانا ہے، تیری محبت کو بھی بچانا ہے. اب ایسا کر کہ میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہے ان جیسا، میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہے ان جیسا. اب تم خود فرما دے کہ تم بشر ہے ان جیسا. جب تیری شان کی باری آئے تو پھر میں کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب تیرے چہرے کی باری آئے گی تو میں کہوں گا والضحیٰ. جب تیری زلفوں کی باری آئے گی تو میں کہوں گا واللیل. جب تیری عطا کی بات آئے گی تو میں کہوں گا انا اعطیناک الکوثر. جب تیری عطا کی بات آئے گی تو میں سارے خطابات دوں گا. لیکن حبیب یہ بات میرے کہنے کی نہیں ہے کہ تو ان جیسا بشر ہے، کیونکہ میں نے تو تیرے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ تو ان جیسا، بولیے ذرا، کیسے کہہ دوں کہ تو ان جیسا بشر. اب ایک سوال جو میں نے کہا کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ انت مثلہم، اللہ نے نہیں فرمایا حبیب تو جیسا ہے. اللہ فرمایا حبیب تو فرما دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اب آپ کہہ سکتے ہیں بات تو وہی ہے، بات تو وہی ہے نا، بات تو وہی آ جاتی ہے کہ اگر رب کہتا کہ حبیب تم جیسے بشر ہیں، میرا مصطفیٰ تم جیسا بشر ہے، بات تو پھر بھی وہی. اور اگر آقا نے فرمایا کہ میں تم سے ایسا بشر ہوں تو پھر بات پھر بھی وہی. لیکن آج ذرا بلاغت کو اٹھانا، جب کہنے والا بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. جب بات کرنے والا متکلم بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. جب بات کرنے والا بدلتا ہے تو معنی بولیے بدل جاتا ہے. رب فرماتا تو معنی اور ہوتا، میرے مصطفیٰ کی زبان مبارکہ سے کہلوایا تو معنی اور ہے. میں اس کی مثال ہے، اگر کوئی
میں کہتا ہوں کہ جی میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، یہ یوسف صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے بلا لیا، اب یہ سارے باہر جا کے کہہ دیں وہ اندر سے بڑا گناہگار یہ بندہ بیٹھا، وہ سیاکار بیٹھا، وہ بڑا، تو کہنے والا کہے گا یار یہ بات کس نے کہی آپ کو، یہ کس نے بات کہی ہے؟ تو آپ کو خود کہہ رہا تھا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، ناقص العلم ہوں، میرے پاس عقل شعور نہیں ہے، میں تو بس تھوڑا سا پڑھا ہوں. وہ کہنے والا کہے گا بھائی اس نے خود کہا ہے تو یہ عاجزی ہے. تو کہے گا تو تانا بن جائے گا، بات وہی ہے، تو کہے گا تو تانا ہے، وہ کہے گا تو عاجزی ہے. اب اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ بھائی میرے ہاتھ بھی چومو، مجھے پیٹھ بھی نہ کرو، مجھ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، میں فلاں کا شاگرد ہوں، میری بڑی فضیلت ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، تکبر تفاخر کر رہا ہے، اپنی زبان سے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے. اور اگر یہی بات آپ میں سے بیٹھا کوئی شخص کہے کہ یہ ہمارے استاد ہیں یار، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، یہ جو دین کے طالب علم ہیں، تو لوگ کہیں گے یار بات تو صحیح ہے. اب بات وہی تھی، میں نے کہا تو تفاخر بن گیا، اور کسی شاگرد نے کہا تو وہی ادب بن گیا، تو معلوم ہوا کہنے والا بدلتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. تو رب فرماتا کہ حبیب تو ان جیسا بشر ہے تو معنی اور ہوتا. رب کہتا ہے حبیب جب میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں تجھ جیسا تو میں کیوں کہوں. اب ہوگا یہ کہ لوگوں کے پاس قرآن بھی جائے گا، لوگوں کے پاس حدیث بھی جائے گی، لوگ پڑھیں گے قرآن میں عقیدہ ابراہیم ہوگا، قرآن کا عقیدہ ہی ہوگا کہ جو مغرب سے سورج کو نکالے وہ رب ہو سکتا ہے. لوگ پڑھیں گے حدیث اور حدیث بتائے گی مصطفیٰ نے مغرب سے سورج کو نکال دیا. تو کہیں یہ نہ ہو کہ آنے والے وقت میں کوئی تجھے خدا سمجھ بیٹھے، کہ خدا سمجھ بیٹھے. یہ صحابہ ہیں جب یہ کہتے ہیں اتنے کمالات، تو کوئی تجھے چھو لیتا ہے کہ نہیں خدا ہوتے تو چھو نہ سکتے. کوئی تجھ کو دیکھ لیتا ہے کہ نہیں خدا ہوتے تو ہم دیکھ نہ سکتے. کوئی تجھ سے بات کر لیتا ہے کہ نہیں خدا ہوتے تو ہم بات نہ کر سکتے. کوئی تیرے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی تیری بشریت کو ٹچ کر لیتا ہے، کوئی تجھ سے تکلم کر لیتا ہے، کوئی تجھ کو تنگ لیتا ہے، کوئی تیرے بددعا کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے، کوئی تیرے واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیتا ہے. لیکن ان کا کیا کروں کہ جو تیرے آئیں گے بعد وہ پڑھیں گے قرآن، پڑھیں گے حدیث، تیرے کمالات کو دیکھ کر اور سمجھ کر اور پڑھ کر کہیں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ تو خدا ہے. ابھی اس عقیدے کو روکنے کے لیے قرآن نے فرما دے قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے لوگوں میں رب نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر. الہکم الہ واحد، تمہارا خدا اور میرا خدا ایک ہے. ہم خدا کے ایک ہونے میں مثل ہیں کہ تمہارا خدا بھی وہی ہے اور میرا خدا بھی، بس یہاں تک ہم ایک ہیں. اس سے آگے یہاں تک ہم، اس سے آگے ایک، اس سے آگے اب ہوا یہ اس طرح کہ آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی میں گئے تو کچھ صحابہ جو تھے وہ لاٹھی کے ساتھ، سہاروں کے ساتھ، دیوار کے ساتھ آ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے لاچار کیوں ہو گئے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس طرح کہ ہم نے دیکھا نہ آپ سحری کرتے ہیں، نہ آپ افطاری کرتے ہیں، نہ آپ سحری کرتے ہیں، نہ آپ افطاری کرتے ہیں. تو ہم نے بھی دیکھا دیکھی میں روزے رکھنے شروع کر دیے جس کو کہتے ہیں یوم وصال، نہ سحری نہ افطاری. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں، آپ نے بھی شادیاں کی، ہم نے بھی کی، آپ کے بھی بچے ہمارے بھی بچے، آپ کے بھی دو آنکھیں ہماری بھی دو آنکھیں، آپ نے بزنس کیا ہم نے بھی کیا، تجارت آپ نے بھی کی ہم نے بھی کی، شادی بھی آپ کا بھی ہمارا بھی ہے، چلتے پھرتے آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، سانس آپ بھی لیتے ہیں ہم بھی لیتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا اور نہ یہ دلیل پیش کی ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ ہم جیسے راہ پہ رہیو تم اس لیے تو ہم تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ آپ ذرا سمجھیں جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا لوگوں خدا ایک ہے تو وہ کفار کہنے لگے تو ساڑھے ورگا، تم تو ہم جیسے ہیں.
انت مثلنا کہ تو ہم جیسا ہے، ہم تیری بات کیوں سنیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ وہ کہتے تم ہم جیسا ہے۔ آقا نے فرمایا رب ایک ہے، اس کے لیے روزہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہم جیسے ہیں۔ آقا نے فرمایا چلو مان لیا میں تم جیسا ہوں، میری بات تو سنو، میری بات تو سنو۔ وہ بات کیا ہے کہ الہکم الہ واحد، ایک رب پر ایمان لے کر آؤ جو تمہارا خدا بھی ہے میرا خدا بھی ہے۔ اب یہ جو آیت کے مصداق تھے وہ کون تھے؟ کفار۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جب کفار کے پاس دعوت حق لے کر گئے تو کہا کہ تم تو ہم جیسے ہو۔ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اگر رب نے پیغام دینا فرشتہ بھیجتا، رب نے پیغام دینا تو کوئی اور بھیجتا، تو ہم جیسے بشر ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے مان لیا میں تم جیسا بشر ہوں، میری بات تو سنو۔ اب ادھر کفار کو کہہ دیا کہ میں تم جیسا۔ اب کفار نے سنا، کسی نے آقا کو مانا، کسی نے نہیں مانا، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ کہا کہ ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل نہیں ہے۔ صحابہ نے سنا، وہ اپنے گھر چلے گئے۔ بس نسلیں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی۔ جن کے گھر والوں نے یہ سنا تھا کہ آقا ہم جیسے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو درس دیتے رہے آقا ہم جیسے ہیں۔ جنہوں نے یہ سنا کہ آقا ہم جیسے نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو درس دیا کہ آقا ہم جیسے نہیں ہے۔ اب نہ لڑنے کی بات ہے نہ جھگڑنے کی بات ہے، اپنا شجرہ نسب دیکھ لو کہ کن کا شجرہ نسب ان سے جا ملتا ہے جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، اور کن کا شجرہ نسب ان سے جا ملتا ہے کہ جو مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ عزیزان محترم، تو دونوں آیت اور حدیث میں تطبیق اس طرح ممکن ہے، اس کا معنی اور مطلب اس طرح ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام بتقاضۂ بشریت ہم جیسے ہیں، لیکن ہم بتقاضۂ بشریت آقا جیسے نہیں ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ اینک ہے جو میں نے پہنی اور اس کے ذریعے مجھے نظر آ رہا ہے، اگر میں اتار دوں تو مجھے بلر نظر آئے گا، میں صحیح طرح دیکھ نہیں سکتا، یہ اینک والے دکھ جانتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب اس اینک کا جو جسے یہ بنی ہے، یہ بنی ہے سیلک ایسڈ سے۔ اب یہ ذرا سائنس کی بات ہے نا، تو ذرا اس کو غور سے سنیں۔ اب یہ اینک بنی، میں اس کو عام فال میں کوئی اینک کا جو شیشہ ہے وہ بنا ہے ریت سے۔ ریت میں ایک مخصوص ہوتا ہے، اس کو لیبارٹری میں لے کر جاتے ہیں، پھر اس سے پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر شیشہ بنتا ہے، لیکن اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ریت، عام سمجھنے کے لیے، ویسے اس ریت کا نام ہے۔ اصل میں یہ اینک بھی کیا ہے؟ ریت۔ اب کوئی بندہ اس اینک کو بھی پکڑ لے اور ایک ہاتھ میں ریت پکڑ لے، وہ کہے کہ میں اینک نہیں لگاتا، میں ریت آنکھوں میں ڈالتا رہتا ہوں، دونوں کی اصل تو ایک ہی ہے، دونوں کی اصل تو ہم کہیں گے بھائی دونوں کی نسل تو ایک ہے، لیکن اس کو شفاف کر دیا، یہ لطیف ہے، یہ ثقیف ہے، اس سے نظر آتا ہے، اس سے تو پہلی نظر بھی بند ہو جائے گی۔ اب اس کو ذرا ایمان کی اینک جس سے لگی ہو، وہ کہے گا کہ بشریت ہونے میں تو ہمارا مادہ ایک ہی ہے، ایک عام انسان کا اور آقا علیہ السلام کا، لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا لطیف بنا دیا، اتنا لطیف بنا دیا، اتنا لطیف بنا دیا کہ ہمیں پسینہ آئے تو ہمارے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، میرے مصطفیٰ کو پسینہ آئے تو بطور عطر استعمال ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اتنا لطیف بنا دیا، ہم کچھ کھائیں تو وہ بدبودار ہو کر نکلتا ہے، میرے مصطفیٰ کچھ کھاتے ہیں تو جب وہ نکلتا ہے تو زمین بطور تبرک اس کو جذب کر لیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بشر ہونے میں آقا تو ہم جیسے ہیں، لیکن ہم آقا جیسے نہیں۔ عزیزان محترم، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نازل، بولیے بولو، بلکہ یہ آیت نفی الوہیت، کیونکہ یہ سارے دین کے طلباء ہیں تو یہ الفاظ ذرا ان کو غور کریں کہ آیت اظہار بشریت کے لیے نازل بلکہ نفی الوہیت کے لیے نازل۔ یہ آیت یہ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ آقا بشر ہیں، بلکہ یہ آیت یہ بتانے کے نازل ہوئی کہ آقا خدا نہیں ہے۔
کیونکہ آپ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھیں کہ جن کو چند معجزات عطا کیے تھے، تو ان کو تو یہ قوم خدا بنا کر بیٹھ گئے، اور حبیب تیری تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے اور لوگ تجھے بھی خدا بنا کر بیٹھ جائیں۔ اور پھر یہ جو ہم میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ میلاد کی محفل اس بات کا پرچار ہی ہے کہ مصطفیٰ خدا نہیں، کیونکہ خدا کا میلاد نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد، نہ خدا کا میلاد ہوتا ہے، نہ خدا کی ولادت ہوتی ہے، نہ خدا کی پیدائش ہوتی ہے، نہ خدا کا عقیقہ ہوتا ہے، اسمہ من ذالک۔ تو معلوم ہوا کہ یہ محافل سجانا بنفس ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ بشر ہیں۔ تو جو گلیوں اور محلوں میں یہ بات لیے پھرتا ہے کہ مصطفیٰ بشر ہیں، میں اسے یہ لمحہ فکریہ دیتا ہوں، اگر بشریت کا پرچار کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ محفل میلاد ہے، سب سے بہترین طریقہ محفل میلاد ہے، کہ محفل میلاد اس بات کو واضح کرتی ہے کہ میلاد اسی کا ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا۔ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ فرمانے لگے نعت لکھنا۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ نعت لکھنا۔ کہا حضور نعت لکھنا؟ نعت تو ہر دوسرا بندہ لکھ رہا ہے اور مارکیٹ میں ہزاروں پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ نعت وہ نعت لکھتے ہیں بیل کے لیے، ہم نعت لکھتے ہیں میل کے لیے۔ پنجابی میں تسا نعت پڑھ دے ہو بیل واسطے، اسا نعت پڑھ دے ہو میل واسطے۔ وہ کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام میرے نزدیک نعت لکھنا ہے۔ پوچھا حضور وہ کس طرح؟ کہا اگر شان بڑھ گئی تو خدا سے ملا دو گے، شرک ہو جائے گا، اور اگر آقا کے شان کے مطابق اشعار نہ نکلے تو گستاخی ہو سکتی۔ تو آقا علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ ایکم مثلی، کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثل، اب یہاں پر ایک آیت میں آ گیا بشریت، دوسری اس میں لفظ آ گیا مثلیت۔ چند الفاظ میں اپنے موضوع کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ بڑی طویل احادیث میں سے چند الفاظ ہیں جو گوش گزار کرنے لگا ہوں کہ ایک ہے مثلیت، کیا ہے؟ ایک جیسا ہونا، اور ایک ہے بشریت، ایک ہے بشریت۔ اب آقا اس آیت میں دو لفظ ہیں، مثلیت ہے اور بشریت ہے۔ اب مثلیت کیا ہے اور بشریت کیا ہے؟ مثلیت یہ تھی ایک جیسا ہونا، مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا بھی چہرہ تھا اور ہمارا بھی چہرہ ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ ان کا بھی چہرہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے، لیکن بشریت یہ تھی کہ وہ چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مثلیت یہ ہے کہ آقا کا بھی چہرہ تھا، ہمارا بھی ہے، لیکن بشریت یہ ہے کہ اس چہرے کی قسمیں میرا رب کھا رہا ہے، وہ دہات قسمیں میرا رب کھا رہا ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا جسم تھا، ہمارا بھی ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ جسم تھا لیکن بشریت یہ تھی کہ سایہ نہ تھا۔ مثلیت یہ تھی کہ جسم تھا اور بشریت یہ تھی کہ سایہ نہ تھا۔ مثلیت یہ تھی کہ پسینہ آتا تھا، ہمیں بھی آتا ہے۔ میں وہ باتیں بتا رہا جو آقا اور ہم میں کامن ہیں، آقا علیہ السلام اور ہماری ذات مشترکہ ہیں، جو مثلیت کے ضمن میں آتی ہیں، لیکن مثلیت پر اپنی نظریں نہ ٹکاؤ، آگے بشریت کو بھی دیکھو، آگے بشریت کو بھی دیکھو۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا کو بھی پسینہ آتا تھا اور ہمیں بھی آتا ہے، لیکن بشریت یہ تھی کہ اس پسینے میں سے خوشبو آتی تھی۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام بھی بول مبارک فرماتے تھے، آقا علیہ السلام بھی رفع حاجت کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے رفع حاجت میں سے بدبو آتی ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ بول مبارک فرماتے تھے، اور بشریت یہ تھی جس جگہ وہ بول مبارک فرماتے زمین اسے جذب کر لیتے اور وہاں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔
مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا بھی لعاب تھا، ہمارا بھی ہے۔ میں یہاں پر تھوک پھینکوں تو ہر بندہ مجھے کوسنا شروع کر دے گا کہ اسے سینس نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، کیا اسے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ یہ مجلس میں تھوک پھینک رہا ہے۔ تو مثلیت یہ ہے کہ لعاب تھا، ہمارا بھی ہے، لیکن بشریت یہ تھی کہ جس آنکھ پر لگ جائے وہ آنکھ شفا یاب ہو جائے، جس کنویں میں پڑ جائے وہ کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جائے۔ عزیزان محترم، مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام ہاتھوں سے لمس فرماتے تھے، ہم بھی چھوتے ہیں، لیکن بشریت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جس کو ہاتھ لگا دیں، ایک صحابی کے سر پر ہاتھ لگایا، اس کی ساری زندگی بال سیاہ نہ سفید نہ ہوئے۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا بھی چھوتے تھے، آقا بھی چھوتے تھے۔ بشریت یہ تھی کہ جس چیز کو آقا کے قدم لگ جائیں، خدا قرآن میں اس قدم کیا اس گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی قسمیں کھاتا ہے۔ کہ مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کے بھی دانت تھے، ہمارے بھی دانت ہیں، ہمیں بھی روز برش کرنا پڑتا ہے، صاف کرنے پڑتے ہیں۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا کے بھی دانت تھے، ہمارے بھی ہیں، لیکن بشریت یہ تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اندھیرے میں جب مصطفیٰ مسکراتے تو سارا کمرہ روشن ہو جاتا۔ بشریت یہ تھی کہ دانت تھے، مثلیت یہ تھی کہ دانت تھے، اور بشریت یہ تھی کہ اس کی روشنی 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تھی، اور مثلیت یہ تھی کہ انگلیاں تھی، ہماری بھی ہیں۔ میں یہ کنسپٹ سمجھا رہا ہوں بار بار کہ آقا علیہ السلام مثلیت میں کہاں ہے اور بشریت میں کہاں ہے۔ بلکہ میں کیا بتا سکتا ہوں، میری زبان ٹوٹ جائے آقا کی شان بیان کرتے کرتے، زندگیاں ختم ہو جائیں آقا کی شان بیان کرتے کرتے، میں تو اپنے ناقص علم کی روشنی میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ مثلیت یہ تھی کہ آقا کی بھی انگلیاں تھی، ہماری بھی ہیں، لیکن بشریت یہ تھی وہ انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج پلٹ آتا ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ ہماری بھی انگلیاں ہیں، اور بشریت یہ تھی کہ اس انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی بھی آواز تھی، ہماری بھی آواز ہے، لیکن بشریت یہ تھی کہ جس کو وہ پکاریں چاہے وہ بے جان درخت کیوں نہ ہو، وہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ مثلیت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا بھی وصال ہوا، 12ویں کے نام پر 12 دعائیں، آخری دلیل۔ مثلیت یہ تھی ہمارا بھی وصال ہوتا ہے، آقا کا بھی ہوا۔ مثلیت یہ تھی کہ وصال ہوا، اور بشریت یہ تھی کہ وصال کے بعد بھی آقا کے ہونٹ کدھر ہیں۔ مثلیت یہ تھی کہ ہم بھی مریں گے، ہمارے بھی قبر ہوگی، مثلیت یہ ہے، لیکن بشریت یہ ہے کہ جب آقا ہم جائیں گے، ہم قبر میں جائیں گے تو کملی والا آ جائے، اور پھر فرشتے کہیں گے ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل، بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب کان یکون مضارع پر آتا ہے تو استمراری کے معنی دیتا ہے، پاس کنٹینیو کے معنی دیتا ہے کہ وہ کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بتا کیا کہتا ہے، وہاں تو آج رے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، کل نہ مانیں گے محشر میں اگر مان گیا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے بتا ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب محافظ سجاتا تھا تو کیا کہا کرتا تھا، جب کتابت کرتا تھا تو کیا کہا کرتا تھا، جب خطابت کرتا تھا تو کیا کرتا تھا، جب دوستوں میں بیٹھتا تھا تو کیا کہا کرتا تھا۔ بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اس دنیا میں جو آقا کے گن گاتا ہوگا وہ قبر میں بھی کیا اٹھے گا کہ سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا۔ تو خدا کی عزت کی قسم، وہاں جب فرشتے کہیں گے نا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، میرا وجدان یہ کہتا ہے، سیدی کا دامن تھام کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب عاشق سے یہ سوال ہوگا کہ کیا کہا کرتا تھا، مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہ پوچھو کیا کہا کرتا تھا، مجھ سے پوچھو یہ کیا کہا کرتا ہے۔ کیا کہا کرتا تھا، یہ تو میری نعتیں پڑھا کرتا تھا، یہ تو میرے گن گایا کرتا تھا، یہ تو میری جات میں رویا کرتا تھا۔
آقا علیہ السلام پر ایسا ایمان لے کر آیا. میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے پوچھا صحابہ بتاؤ کس کا ایمان عجیب ہے, کس کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ہے, وہ رب کو دیکھتے ہیں, رب کی زیارت کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کے ایمان کے عجیب ہونے میں کیا بات ہے, وہ تو رب کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے. صحابہ نے عرض کی پھر یا رسول اللہ پیغمبروں کا ایمان سب سے عجیب ہے. عجب اس میں تفضیل, سپرلیٹو ڈگری, اس میں تفضیل. عجب ایمان ہے, عجیب ترین ایمان ہے پیغمبروں کا ایمان. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ پیغمبروں کے ایمان کے عجیب ہونے میں کیا بات ہے, ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے, احکام خدا آتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اصل پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر ایمان لائے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم تو مجھ کو دیکھ کر ایمان لائے, تم تو میری باتیں سنتے ہو, میری مجالس میں بیٹھتے ہو, تمہارے ایمان کے عجیب ہونے میں, عجب ہونے میں کیا بات ہے؟ تو صحابہ لاجواب ہوا, آنسر لیس ہو گئے. تو صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ عالم, اللہ اس کا رسول جانتا ہے کس کا ایمان عجیب ہے. اب خدا کی قسم ذرا جواب سنو. 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ عجیب ترین ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے, انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میرے گن گائیں گے. مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا, مجھ پر ایمان لائیں گے. سنا ہوگا کہ ہاں بددعا کے چہرے والا تھا, سنا ہوگا کہ بلیل کی زلفوں والا تھا, سنا ہوگا کہ آقا تھے جن کے پسینے کی خوشبو ایسی تھی, آقا تھے جن کا تبسم ایسا تھا, آقا تھے جن کا چلنا پھرنا ایسا تھا. بس وہ سنیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. صحابہ ان کا ایمان سب سے عجیب ہوگا. پھر بات یہی تک نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ کو دیکھ کر ایمان لایا اس کو 1 مرتبہ مبارکباد اور 7 مرتبہ مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ کو دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لے کر. یہ بات آپ پر میرے لیے تھی, یہ بات ہمارے لیے تھی کہ آج ہم نے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو مصر میں انگلیاں کٹ گئی, مصر میں انگلیاں کٹ گئی. تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ مصر میں اس نے یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں زندگی بھر آقا علیہ السلام کے گم گانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا جینا مرنا غلامی مصطفیٰ میں فرمائے, اور ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دین کے صحیح فہم کو اور صحیح پیغام کو عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل خانہ کو کہ جنہوں نے بڑی